اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ عبارت سنائیے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من حمل معه الماء لطهوره وقال ابو الدرداء الیس فیکم صاحب النعلین والطهور والوسادہ۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن عطاء بن ابی میمونۃ قال سمعت انسا یقول كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا جی معنا اضافۃ من ماء۔ جی ماشاء اللہ، سنیے گا ترجمہ پڑھ دیا آپ نے، کل کا سبق آپ نے یاد کر لیا ماشاء اللہ۔ آج کا سبق بھی بغور سماعت کیجیے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ پاک اعلیٰ ترین کا ذہن عطا فرمائے، قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے، مزید علم نافع عطا فرمائے۔ آپ محترمات کے صدقے مجھے بھی یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ باب من حمل معه الماء لطهوری، جو شخص پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھ پانی لے جائے، جو شخص پانی لے جائے، استنجا کرنے جائیں ساتھ میں پانی لے جائیں، درست ہے، اسی کے بارے میں یہ باب ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگوں میں صاحب نعلین اور طہور اور وسادہ نہیں ہے؟ صاحب نعلین کا مطلب جوتیاں اٹھانے والا، جی جوتیاں والا، نعلین والا، طہور پاکی کے لیے پانی لے جانے والا، وسادہ تکیہ لے جانے والا۔ کون ہے یہ؟ نیچے لکھا یعنی عبداللہ ابن مسعود۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جو حضور کے نعلین مبارک کو اٹھائے رکھتے، جو حضور کے لیے پانی لے جاتے، حضور کے تکیہ کو اٹھائے رکھتے۔ تو آپ کو صاحب نعلین، صاحب طہور، صاحب وسادہ کہا جاتا ہے۔ ابو درداء نے کہا، کیا تم میں صاحب نعلین، طہور، وسادہ نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ یہ صحابی رسول یہ سب اٹھائے رکھتے ہیں تو یہ سب لے جانا جائز ہے۔ یہ خادم رسول ہیں، سرکار کے پیارے صحابی ہیں، سرکار کے ساتھ رہتے، جہاں آپ جوتے نعلین اتارتے آپ اٹھا لیتے، جہاں آپ استنجا کرنے جاتے آپ کے لیے پانی لے جاتے، اور تکیہ بستر اٹھائے لے جاتے۔ باب ہوا یہ حدیث دیکھیے، عن عطاء ابن ابی میمونہ قال سمعت انسا، حضرت عطاء ابن ابو میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے، تبعتہ انا و غلام منا، تو میں اور میرے ساتھ ایک غلام چلتے۔ کہاں چلتے؟ حضور کے پیچھے۔ تبعتہ انا و غلام منا، منا کا مطلب نیچے لکھا ہے من الانصار، میں اور ایک انصاری غلام حضور کے پیچھے چلتے۔ ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا، ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا، حضور قضائے حاجت کے لیے جاتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ ایک انصاری غلام، انصاری بچہ پانی کا برتن حضور کے لیے لے جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ استنجا کرنے جائیں تو ساتھ میں پانی لے جانا درست ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ آپ استنجا کریں گے کس سے؟ پانی ساتھ میں لے کے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ باب من
بابو حمل العنزتی مع الماء فی الاستنجا، استنجا میں پانی کے ساتھ عصا لے جانا، لاٹھی لے جانا، جی جی استنجا میں پانی کے ساتھ عصا لے جانا. ہاں انزا کا معنی حدیث میں آ رہا ہے، دیکھیے گا. کہتے ہیں یہ بھی حضرت عطا ابن ابی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، سمع انس بن مالک یقول، عطا ابن ابو میمونہ نے انس بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یدخل الخلاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے جاتے. بیت الخلاء، خلا کا منع خالی جگہ ہے نا، خلا کا منع خالی جگہ، اور اس سے مراد قضاء حاجت کے لیے میدان میں جانا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلا میں جاتے، میدان میں جنگل میں قضاء حاجت کے لیے جاتے. فاحمل انا وغلام، تو میں اور ایک غلام، اداوۃ من ماء وعنزۃ، پانی کا ایک برتن لے جاتا، پانی کا ایک برتن لے جاتا. وعنزۃ، اور ایک عصا لے جاتا. یستنجی بالماء، پانی سے آپ استنجا فرماتے. حضور جنگل میں خلا کے لیے جاتے، بیت الخلاء میں، تو میں اور ایک غلام پانی کا ایک برتن لے جاتا اور ایک عصا لے جاتا، ایک لاٹھی لے جاتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی سے استنجا فرماتے. تابعہ النظر وشاذان عن شعبۃ العنزۃ عصا علیہ زجہ. عنزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عنزہ اس لاٹھی کو کہتے ہیں جس میں پھل لگا ہو، وہ لاٹھی جس میں پھل لگاؤ. پھل، آم، امرود، سیب، سنترا نہیں. پھل کہتے ہیں جہاں دستہ ہوتا ہے پکڑنے کا، تو لوہے کا پھل ہوتا ہے پکڑنے والا، لاٹھی ہوتی نا، جہاں آدمی پکڑتا ہے وہاں پہ لوہا رہتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو عنزہ وہ لاٹھی ہے جس میں پھل لگا ہو. کیا لگا ہو؟ پھل، یعنی لوہے کا پھل لگا ہو. سمجھ نہیں بات آ رہی ہے؟ تو یہاں خلا سے مراد کیا ہے؟ میدان ہے. تب نا صحابی رسول ساتھ میں جاتے پانی لے کر، اور ساتھ میں عصا بھی لے جاتے. عصا کیوں لے جاتے؟ اس کی کئی ایک حکمتیں ہوتی، تاکہ موذی جانوروں سے بچا جائے، دشمنوں سے بچا جائے، اور اگر سخت زمین ہو اور ڈھیلے لینے کی ضرورت ہو تو اس عصا سے کھود کر کے مٹی نکالی جائے، ڈھیلا تیار کیا جائے. اور اگر سخت زمین ہے وہاں استنجا کریں گے تو چھینٹا اپنے اوپر پڑے گا، تو کھود کر کے زمین کو نرم کر کے وہاں استنجا فرماتے. کئی ایک حکمتیں ہوتی. کہیں عنزہ ساتھ میں ہوتا، میدان میں نماز پڑھنے کی ضرورت پڑتی تو اسی کو سترا بنا لیتے. سترا جانتے ہو، نمازی کے آگے سترا گاڑنے تاکہ اس کے آگے سے لوگ گزریں تو کوئی گناہ. یہ سب حکمتوں کے تحت اس کو لے کر کے جاتے، پانی سے استنجا فرماتے اور عصا سے یہ سارے کام انجام پاتے. باب النہی عن الاستنجاء بالیمین. تو یہ باب کا معنی سمجھ میں آ گیا نا؟ مطلب بھی واضح ہے. لے جانا جائز ہے، پانی بھی لے جائیے، عصا بھی لے جائیے، آپ کچھ بھی اور لے جائیے تاکہ سب کام انجام پائے، سب کام حاصل ہو. باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے. داہنے ہاتھ سے آپ نے ترمذی شریف ابھی پڑھی، اس میں یہ سارے ابواب، سارے احادیث پڑھ چکے ہیں. یہاں مختصر وضاحت کے ساتھ سماعت کیجیے تاکہ سبق آپ کا ہو جائے. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آخری راوی حضرت عبداللہ ابن ابو قتادہ سے وہ روایت کرتے اپنے والد بزرگوار سے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شرب احدکم فلا یتنفس. اس میں آپ کو بتا دوں حاشیہ نمبر 4 پہ لکھا ہے یہ فعل مضارع ہے فلا یتنفس، اور یہ فعل نہیں بھی ہے فلا یتنفس. ہاں جی، تو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ.
اسی طرح آگے بھی آ رہا ہے فلا یمسا فلا تمسحو، تو وہاں بھی لکھا ہے صیغہ نہیں بھی ہے اور صیغہ نفی بھی ہے، فلا یتمسح اور ولا یتمسح ولا یتمسح۔ ترجمہ دیکھیے گا، سمجھ میں آئی بات؟ دونوں طرف یہ فعل مضارع نفی بھی ہے اور فعل نہیں بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اذا شربا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب تم میں سے کوئی بیت الخلا آئے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے، ولا یتمسح بیمینہ، اور نہ داہنے ہاتھ سے اس کو کیا کرے؟ استنجا کرے۔ ولا یتمسح کے نیچے لکھا ولا یستنجی، یعنی داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ جی جب ہم اور آپ کوئی پانی پئیں، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ 3 سانس میں پانی پیا جائے۔ احادیث کی روشنی میں آپ کو معلوم ہے سنت طریقہ ہے کہ 3 سانس میں پانی پیا جائے۔ ایک گھونٹ پیجئے، برتن سے منہ ہٹائیے، سانس لیجئے، پھر دوسری مرتبہ پیجئے، ایک گھونٹ منہ ہٹائیے، اور تیسری مرتبہ میں آپ پوری بالٹی پی جائیے، پورا ڈبہ پی جائیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سانس ہٹانے کی کیا مطلب ہے؟ چونکہ ہمارے اندر سے جو سانس باہر جاتی ہے تو ہمارے اندر جو مضر اثرات ہیں وہ باہر کو نکلتی ہیں، جو ہمارے اندر گندگیاں ہے وہاں سے سانس نکلتی ہے۔ اگر برتن ہی میں سانس چھوڑیں گے تو اندر کی گندگی مضر اثرات وہیں پہ چلی جائے گی، پھر اسی کو ہم پئیں گے تو تکلیف ہوگی، بیمار ہوں گے۔ اسی لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ برتن سے منہ ہٹا کر کے سانس چھوڑی جائے، سانس لی جائے، ہے نا بھائی صاحب؟ اور بسا اوقات آپ کی سردی کی وجہ سے ناک بھی چوتی رہتی ہے تو وہ رطوبات بھی اسی پانی میں چلے جائیں گے، اور پھر اسی کو آپ پئیں گے تو گھن بھی محسوس ہوگا۔ مومن کا جھوٹا شفا ہے، لیکن جب آپ کی ناک بہتی رہے گی تو کوئی پیے گی اس کو۔ اسی لیے حضور نے کیا فرمایا؟ ہٹا کر کے سانس لی جائے۔ صحیح بھائی صاحب؟ پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت اپنے داہنے ہاتھ کو شرمگاہ سے لگانا ممنوع ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ جی۔ اور یہ تمسح کا معنی بھی استنجی، استنجا کرتے وقت تو چاہے پانی لیجئے چاہے ڈھیلا لیجئے، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر کوئی داہنے ہاتھ سے کر لیتا ہے تو طہارت حاصل ہوگی یا نہیں؟ ہو جائے گی، ہو جائے گی، خلاف سنت واقع ہوگی۔ لیکن امام احمد اور بعض اصحاب ظواہر کا یہ کہنا ہے کہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے گا تو استنجا ہوگا ہی نہیں، پاکی حاصل ہی نہیں ہوگی۔ یہ اختلاف کب ہے؟ جب پانی یا ڈھیلا استعمال کرے، اور اگر صرف ہاتھ سے پوچھے تو بالاتفاق طہارت حاصل، پانی بھی نہ لے ڈھیل بھی نہ لے اور ہاتھ سے ہی خالی پوچھ لے تو پاکی حاصل ہوگی؟ نہیں ہوگی بالاتفاق، چونکہ نجاست دور ہی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ تو سانس لینا اسی لیے منع ہے، داہنا ہاتھ یہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو چھونے کے لیے، اچھے کام کے لیے، اور بایاں ہاتھ وہ سب کام کے لیے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے داہنے ہاتھ سے منع فرمایا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب باب سے مناسبت، باب النہی عن الاستنجاء بالیمین فلا یمس ذکر بیمینہ، اس ٹکڑے کو باب سے مناسبت ہے۔ باب لا یمسک ذکرہ بیمینہ اذا بال، پیشاب کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے، ہے نا؟ جب کوئی پیشاب کرے تو اپنے داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئے، منع ہے، داہنا ہاتھ اچھے کام کے لیے ہے نا؟ تو حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن عبداللہ ابن ابی قتادہ، یہی روایت انہی سے، یہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن ابو قتادہ سے ہے، وہ اپنے والد بزرگوار سے روایت کرتے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے روایت کرتے، فرماتے ہیں اذا بال احدکم فلا یاخذن، فلا یاخذن پہ حاشیہ لگ گیا، کنارے میں دیکھیے سائڈ میں، فلا یاخذو، یاخذن نہیں بولیے، یاخذو بولیے، فلا یاخذ ذکرہ بیمینہ ولا یستنجی بیمینہ ولا یتنفس
فی الاناء، جب تم میں سے پیشاب کرے تو اپنے شرمگاہ کو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے نہ پکڑے. اخذ کا معنی پکڑنا ہوتا ہے نا، تو اپنے داہنے ہاتھ سے اور نہ اپنے داہنے ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ برتن میں کوئی سانس لے. معنی سمجھ میں آ ہی چکا ہے، مفہوم سمجھ میں آ چکا ہے. آگے بڑھیے. یہ کچھ کہہ رہے ہیں، آگے بڑھوں. باب الاستنجاء بالحجارہ، پتھر سے استنجا کرنے کے بارے میں. پتھر سے یہ بھی آپ نے ترمذی شریف میں پڑھ لیا ہے. دیکھیے یہاں بھی دیکھ لیجئے. بخاری شریف کی حدیث بیان کریں گے آپ تو کوئی رد نہیں کر پائے گا. لوگ بخاری چلاتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث بھی پڑھ لیجئے. باب الاستنجاء بالحجارہ، پتھر سے استنجا کرنے کے بارے میں. عن ابی ہریرہ قال اتبعت النبی صلی اللہ تعالی وسلم وخرج لحاجتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ پیچھے رہا. وخرج لحاجتی، حضور قضاء حاجت کے لیے نکلے، باہر تشریف لے گئے. وہ کانا لا یلتفت، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے. جب آپ قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو ادھر ادھر تاک جھانک نہیں کرتے، بس نیچے نگاہیں نیچی کرتے ہوئے چلے جاتے. ٹھیک ہے. فدنوت منہ، تو میں حضور کے قریب پہنچا. فقال ابغنی احجارا، میرے لیے پتھر تلاش کرو، میرے لیے استنفذ بہا، میں او نحوہ، کہتے میں اس سے استنجا کروں گا، میں اس سے او نحوہ، یا کیا کروں گا بھائی، یا اسی قسم کا کوئی اور جملہ فرمایا. او نحوہ کا تعلق اس سے نہیں ہے. حضور نے فرمایا ابغنی احجارا استنفذ بہا او نحوہ، کہتے حضور نے فرمایا میرے لیے پتھر تلاش کرو. استنفذ بہا کہا یا اسی طرح کا کوئی دوسرا جملہ کہا؟ جی حاشیہ 6 میں لکھا ہے کہ استنفذ ذالک نحو قول استنجا، استنجو بہا، استنفذ بہا حضور نے ارشاد فرمایا یا استنجو بہا ارشاد فرمایا. راوی کو ولا تأتینی بعظم ولا رؤوس، ہڈی اور گوبر نہیں لانا، ہڈی اور گوبر. بعظم کے نیچے لکھا لأنہ طعام، کیا لکھا ہے؟ طعام الجن، کیونکہ وہ جن بھائی کی خوراک ہے. تو ہڈی اور گوبر نہیں لانا. فأتیتہ بأحجار بطرف ثیابی، تو میں اپنے کپڑے کی کونے میں پتھر لے آیا. ترجمہ، میں اپنے کپڑے کے کونے میں پتھر لے آیا. فوضعت الی جنبی، اور اس کو حضور کے کنارے میں قریب میں رکھ دیا. وأعرضت عنہ، اعرضت حاشیہ لگا واعترضت، میں وہاں سے ہٹ گیا. فلما قضى اتبعہ بہن، جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم قضائے حاجت فرما چکے تو ان پتھروں کو استعمال فرمایا. اس کی وضاحت آپ پڑھ چکے ہیں، پھر بھی تھوڑی سی مختصر وضاحت مجھے حقیر سے بھی سماعت فرمائیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استنجا کے لیے گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہم کو پتھر تلاش کرنے کے لیے کہا، پھر ساتھ میں کیا ارشاد فرمایا کہ گوبر اور ہڈی نہیں لانا. کیوں بھائی صاحب؟ کیونکہ ہڈی گوبر مینگنی سے استنجا کرنا ممنوع ہے. کیوں ممنوع ہے؟ کیونکہ یہ جن بھائی کی خوراک ہے، یہ جن بھائی کی خوراک ہے. جی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جن کا ایک وفد، جنات کا ایک وفد، جنات کی ایک جماعت
حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ ہڈی اور گوبر اور کوئلے سے استنجا کرنے سے آپ منع فرما دیں۔ یہ ہڈی گوبر کوئلے سے استنجا کرنے سے آپ منع فرما دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہماری روزی رکھی ہے، تو حضور نے منع فرما دیا۔ اور مسلم شریف کی حدیث پڑھے ہیں یا پڑھیں گے بھی آپ، مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جن نو کا داعی آیا، میں اس کے ساتھ گیا، میں نے ان پر قرآن مجید پڑھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اس کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے گئے، مجھے ان کے قدم اور آگ کے نشانات دکھائے، انہوں نے حضور سے سفر کی خوراک مانگی تو فرمایا ہر وہ ہڈی جو اللہ کے نام سے ذبح کی گئی ہو جب تمہارے ہاتھ میں آئے گی اس پر پہلے والا پورا گوشت ہوگا، اور ہر مینگنی تمہارے چوپاؤں کا چارہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے جن بھائی کی خوراک ہے۔ اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا؟ ہڈی ہے، گوبر ہے، مینگنی ہے، یہ جن بھائی کی خوراک ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ان کو زیادہ سفر قرار دیا، سفر کی خوراک بنایا۔ مگر یاد رکھیے گا ہم جو ہڈی کھا کے پھینک دیتے ہیں وہی ہڈی ہو بہو جنات نہیں کھاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ ہڈی جب تمہارے ہاتھ میں آئے گی تو پہلے جیسا گوشت، ہم نے جو گوشت کھا کر کے ہڈی پھینکا نا تو جو گوشت ہم نے کھا لیا وہ گوشت اس ہڈی پہ لگ جاتا ہے۔ جی چارہ جو ہمارے جانور ہگتے ہیں گوبر وغیرہ، ان کے جانوروں کی وہ خوراک ہے۔ تو اب ایسا نہیں کہ وہ گوبر کھاتے ہیں، نہیں، بلکہ ہمارے جانوروں نے جو چارہ کھا کر کے ہگا وہی چارہ بن جاتا ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ جی تو ہڈی ہمارے جن بھائی کی خوراک ہے، اب گوبر ہمارے جانوروں کا گوبر ان کے جانوروں کی خوراک ہے، ٹھیک، لیکن اس میں گوشت لگ جاتا ہے۔ جو چارہ جانور ہمارے کھا کر کے ہگتے ہیں وہی چارہ اس میں، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اسی لیے حضور نے اس سے منع فرمایا کہ بھائی کھانا ہے تو اس کی تعظیم ضروری ہے نا، اس کی اہانت و توہین نہیں کر سکتے ہیں نا، چاہے وہ کسی کی بھی خوراک ہو۔ اسی لیے یہ اہتمام ہے کہ ان سے منع فرما دیا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ اور آگے حدیث آ رہی ہے گوبر ناپاک ہے، گوبر ناپاک ہے نا بھائی صاحب، تو گوبر سے آپ استنجا کریں گے تو ناپاکی سے استنجا کریں گے تو پاک ہوں گے۔ اوہ کوئی پاخانہ کر کے پیشاب ہی کو جمع کر کے استنجا کرے تو پاک ہوگا؟ چلو بھائی پانی نہیں ہے، پیشاب کو جمع کر لیتے ہیں، اسی سے ہم دور کر لیں گے نجاست کو۔ نعوذ باللہ، ناپاکی پہ ناپاکی بڑھے گی ہے نا، تو گوبر ناپاک ہے اسی لیے بھی۔ اور ایک ہڈی سے استنجا کی ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ تیز ہوتی ہے اور وہ مقام خاص نرم ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی زخم ہو جائے، اس لیے بھی ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ چلے یہ مختصر وضاحت ہوئی، باتیں بہت ہے، سبق نہیں ہو پائے گا۔ ترجمہ ہو گیا، آگے بڑھوں۔ اچھا، باب الاستنجاء بالحجارت سے اس حدیث کو مناسبت ہو گئی کہ اس میں ابغنی احجارا، میرے لیے پتھر تلاش کرو میں اس سے استنجا کروں گا، اس ٹکڑے کو باب سے باب لا یستنجی برؤوس، یہ باب اس کے بارے میں کہ گوبر سے کوئی استنجا نہ کرے، وضاحت ہو ہی گئی۔ دیکھیے یہ کن سے روایت ہے؟ انو سمع عبداللہ یقول عن ابی اسحاق، حضرت ابو اسحاق سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لیسا ابو عبیدہ ذکرہ، کیا کہا بھائی؟ لیسا ابو عبیدہ ذکرہ، کہ ابو عبیدہ نے اس کو ذکر نہیں کیا، ولیکن عبد الرحمن بن اسود عن ابیہ، لیکن عبد الرحمن بن اسود نے اپنے باپ کے حوالے سے روایت کیا ہے، اس کو ابو عبیدہ نے نہیں بیان کیا،
مگر عبد الرحمن بن اسود نے اپنے باپ کے حوالے سے انہو سمع عبداللہ، انہوں نے حضرت عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا، کیا کہتے ہوئے سنا؟ اتی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الغائط فامرنی ان آتیہ بثلاثۃ احجار فوجدت حجرین والتمست الثالث فلم اجد فاخذت رؤوسۃ فاتیت بها فاخذ الحجرین والقى الرؤوس۔ سن رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لائے، مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے لیے 3 پتھر لاؤں۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھے حکم دیا میں حضور کے لیے 3 پتھر لاؤں، تو میں 2 پتھر پایا، تیسرے کو تلاش کیا مگر نہیں پایا، 2 ہی پایا، تیسرا نہیں پایا، تو میں نے گوبر لے لیا اور ان کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا، تو حضور نے دونوں پتھروں کو لیا اور گوبر کو ڈال دیا، گوبر کو، وقال ھذا رکس، اور حضور نے فرمایا یہ رکس ہے، اوپر بین سطور کیا ہے؟ رجس، اے نجس، یہ ناپاک ہے۔ ارے بھائی صاحب گوبر ناپاک ہے، بھلا اس سے کیسے پاکی حاصل ہوگی؟ تو اس کو پھینک دیا اور آپ نے 2 پتھر لے لیا۔ قال ابراہیم ابن یوسف عن ابی اسحاق حدثنی عبد الرحمن، معلوم کیا ہوا؟ 3 پتھر لینا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے سے نجاست دور ہو جائے کافی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 3 ڈھیلے لینا شرط نہیں ہے، ہاں سنت ہے، لیکن 3 ڈھیلے سے بھی اگر استنجا نہیں ہوتا ہے، نجاست دور نہیں ہوتی ہے، مخرج اور محل صاف نہیں ہوتا ہے، تو آپ 7 لیجئے، 11 لیجئے، جتنا لیجئے، مگر صاف ہونا چاہیے، اور اگر ایک ہی سے صاف ہو جاتا ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم احناف کے یہاں 3 کی تعداد شرط نہیں ہے، ہاں شوافی کہتے ہیں کہ 3 کا عدد پورا کرنا واجب ہے، اس سے کم ہو تو طہارت نہیں ہوگی، اس سے کم ہو تو طہارت نہیں ہوگی، اور ہمارے یہاں شرط نہیں ہے۔ 2 پتھروں سے حضور نے استنجا فرمایا، گوبر کو پھینک دیا۔ ہاں سمجھ شریف میں بات آ گئی۔ آگے بڑھوں، باب الوضوء مرتن، ایک مرتبہ وضو کرنے کے بارے میں، ایک مرتبہ۔ جی حدیث دیکھیے، حضرت زید بن اسلم سے روایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو۔ دوسرا باب بھی پڑھ لیجئے، پھر وضاحت کرتا ہوں۔ دوسرا باب ہے 2 مرتبہ وضو کرنے کے بارے میں، یہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ۔ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ کبھی حضور نے وضو فرمایا، کبھی 2 مرتبہ، کبھی یعنی اعضاء وضو کو کبھی ایک مرتبہ دھویا، کبھی 2 مرتبہ دھویا، کبھی 3 مرتبہ، تو ایک مرتبہ بیان فرض کے لیے، 2 مرتبہ بیان جواز کے لیے، اور 3 مرتبہ بیان سنت کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک مرتبہ بھی دھو لیا تو وضو ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ اگلا باب دیکھیے تو باب الوضوء ثلاثا، 3 مرتبہ وضو کرنے کے بارے میں جو سنت طریقہ ہے نا بھائی صاحب، بس نہیں کیجیے، یہ باب پڑھ لیجئے، باب ختم ہو جائے گا، آج برکت ہوگی ماشاءاللہ، کوئی ہارڈ تو ہے نہیں سبق۔ دیکھیے حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، ان عطاء ابن یزید اخبرہ، کہ ان کو عطاء ابن یزید نے خبر دی، ان حمران مولا عثمان اخبرہ، حمران مولا عثمان نے انہیں خبر دی، انہ رأى عثمان ابن عفان، انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا، دعا باناء، آپ نے پانی کا ایک برتن منگایا، فافرغ علی کفیہ 3 مرار، تو آپ نے اپنی ہتھیلی پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، فغسلہما، اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم ادخل، صفا مکمل ماشاءاللہ، یمین او فی الاناء، پھر اپنے ہاتھ دائیں ہاتھ کو برتن میں داخل فرمایا، فمزمز واستنثر، پھر آپ نے کلی فرمایا اور آپ نے ناک میں پانی چڑھایا،
ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر آپ نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا، ثم مسح برأسه، اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، پھر آپ نے دونوں پیروں کو کعبین سمیت 3 مرتبہ ٹخنے سمیت 3 مرتبہ دھویا، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من توضأ نحو وضوئی هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ثم قال، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، جو شخص وضو کرے پھر 2 رکعات نماز پڑھے جن میں اپنے آپ سے، جن میں بات نہ کرے، یعنی دل میں دنیاوی خیالات نہ ہو، بالکل یکسوئی کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعات نماز پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ وعن ابراہیم قال صالح بن کیسان قال ابن شہاب ولكن عروة يحدث عن عمران فلما توضأ عثمان قال لأحدثنكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے اس میں دیکھیے ولا کہتا عن عمران، اور عمران سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان نے وضو نہیں فرمایا، حضور عثمان نے وضو، مگر یہ کہا کہ کیا میں تم سے ایسی حدیث نہ بیان کر دوں، یا ایسا لأحدثنکم حدیثا، میں تم لوگوں سے ایک حدیث ضرور بیان کروں گا، ایک حدیث ضرور، لولا آیتا ما حدثتکمو، اگر قرآن مجید میں آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ کون سی والی حدیث؟ وہی کتمان علم والی، جس کے پاس جو علم پہنچے وہ دوسروں کو بتائے، ہے نا؟ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه، کہ جو شخص اچھا وضو کرے، اچھا ويصلي الصلاة، اور نماز پڑھے، الا غفر له ما بينه وبين الصلاة، اس کے درمیان اور نماز کے درمیان، اس کے درمیان تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کیا؟ اس کا ترجمہ کیجیے گا۔ لیکن عروہ نے عمران سے یوں روایت کی، جب حضرت عثمان جب وضو کر چکے تو فرمایا میں تم لوگوں سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو بیان نہ کرتا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا یہ فرماتے ہوئے جو شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کے اس نماز اور دوسری نماز کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ عروہ نے کہا وہ آیت یہ ہے، وہ آیت ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی ہدایت اور نشانیوں کو چھپاتے ہیں، جو لوگ اور نشانیوں کو چھپاتے ہیں، اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے بیان فرما دی ہے تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اس حدیث میں وضو کا مکمل طریقہ بیان ہو گیا۔ حضرت عثمان بن عفان نے 3 مرتبہ وضو کیا اور کہا یہ حضور کا وضو ہے، حضور نے اسی طرح وضو فرمایا ہے۔ معلوم ہے یہ نماز کون سی ہے؟ تحیۃ الوضو۔ جی اچھی طرح سے وضو کیجئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج کچھ برکتیں نازل ہوئی، سبق تھوڑا سا اچھا خاصا ہو گیا، اللہ پاک خوب برکتیں
عطا فرمائے. دعائے خیر میں یاد رکھیے گا، ہے نا. اچھا، اس طرح کی جو بھی روایت آتی ہے اس میں گناہ صغائر مراد ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھی اور سارے گناہ معاف ہو گئے. نہیں، گناہ صغائر معاف. گناہ صغائر معاف ہوتے ہیں، جی. گناہ کبائر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ چلیے وبرکاتہ. ماشاء اللہ. دعائے خیر میں یاد. اللہ حافظ. خدا حافظ.